جو ناصر بھائی نے بات کی ہے وہ جو انڈیا میں جماعت احمدیہ کے ممبران ہیں ان کے لیے ہے، ان کو نہیں پرابلم، لیکن یہ کوئی لا نہیں ہے انڈیا والا کہ وہ ہمیں جو پاکستانی نیشنل ہیں ان کو وہ پریولیج دیں گے یا ان کو وہ سہولیات دیں گے، یہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ بالکل ہی آپ کی ایک غیر فطری غیر حقیقی گفتگو ہے کہ جی اگر آپ کو پاکستان میں جو ایشوز ہیں بجائے اس کے کہ ان کو کنفرنٹ کریں یا ان کے اوپر گفتگو کریں آپ چلے جائیں اس ملک کو چھوڑ کے، یہ انتہائی بےہودہ قسم کی بات ہے، آپ کی طرف نہیں منسوب کر رہا، لیکن کوئی بھی بندہ یہ بات کرے یہ کوئی جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی اس بات کو کسی بھی حوالے سے کہ اگر ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے پاکستان میں پاکستانی نیشنل کے ساتھ اور وہ کہے کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کو کہے کہ دفع ہو جائے اس ملک سے، یہ کوئی درست کس نے بولا یہ بات؟ جس نے بولا غلط بات بولی ہے۔ ہاں جی بالکل بات یہ والی ہو رہی ہے کہ بھائی اگر پاکستان کے اندر پرابلمس ہیں تو اس کا حل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ میرے سامنے آ کے یہ بات کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر پرابلم ہے، میں نے نہیں رہنا، میں جانا چاہ رہا ہوں، میں تو اسے یہ کہوں گا بھائی چلا جاؤ۔ ذیشان صاحب بات کر لیں تو اور ذیشان صاحب بات کر نہیں، ذیشان بھائی اس وقت بھی ناصر صاحب نے بات اس طرح کی نہیں کی ہاں کہ انڈین ایم کیو کے بارے میں گفتگو۔ مولوی صاحب السلام علیکم۔ اگر تو دیکھیں وڈائر صاحب دیکھیں ٹھیک ہے نا، پاکستان سب کا ہے۔ سنیے گا سیفی بھائی، سن لو نا یار، آ کے اندر سیفی تھوڑی سی تمیز سیکھیں بھائی، بات کریں آپ ایک منٹ کے۔ بھائی سیفی صاحب بات کریں، ہونے بات ہو رہی ہے نا یار، سلام تو کر لینے دو سیفی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے گل مکمل کر لینے دو سیفی بھائی، پھر تو کرنے ٹھیک ہے اوکے۔ وڈائر صاحب دیکھیں، پاکستان الحمدللہ سب کا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی پاکستان کے اندر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو وہ پاکستان چھوڑ کے چلا جائے، ایسی بات میں نے نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی اگر کوئی بندہ آ کے مجھے یہ کہتا ہے کہ مجھے پاکستان کے اندر اتنی پرابلم ہے، میری پاکستان کے اندر کوئی سنتا نہیں، میں نے پاکستان چھوڑ کے جانا، تو میں اسے کہوں گا بھائی لاکھ بسم اللہ جاؤ نکلو، ٹھیک ہے نا۔ بڑی سادہ اور سمپل سی بات ہے۔ ہاں دوسری بات یہ والی، اگر پاکستان کے اندر کوئی بندہ ابھی قانون کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ لوگوں کی طرف سے ہو یا ہماری طرف سے، سنیے گا، آپ کو یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ قانون پاکستان میں کوئی ہے؟ بھائی ہے، بالکل قانون ہے۔ یہ بات شرم آتی ہے آپ کو؟ چنگیز بھائی یہ نہ کریں بات، پھر آپ نے دوسری پلاٹ کے اوپر آ کے کہنا میں نے ایسی کوئی بات کی نہیں ہے۔ پھر میرا یہ سوال ہی نہیں ہے قانون، میری بات سنیں، قانون پاکستان میں صرف اس کا ہے جس کی جیب میں پیسے ہیں، وہ پاکستان کا یہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ لوگوں کی غلطی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے قانون موجود نہیں۔ میری بیٹری ڈیڈ ہو جانی ہے، سیفی بھائی ادھر ہی رہے گی، سیفی بھائی بات کر لیں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ کسی کے وہ نہیں ہے، جگیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم بھی پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ جب جماعت کوئی بات ایسی کرتی ہے کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو کچھ لوگوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں جو کہ خود بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کا میڈیا ہر روز کہتا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ سوشل میڈیا پہ ہر روز ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا کس طرح کے حالات بنے۔ آج کے دن ہی انہوں نے ماریا کے والد اور اس کے بھائی دونوں کو سزائے موت سنائی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا ماریا کے ساتھ؟ تو یہ اس میں اتنی مرچیں لگنے والی کیا بات ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ جو انڈیا کے قانون ہیں وہ آواز بند ہوگی۔ کوئی بات نہیں، واپس آ رہے ہیں، ایزی ہو کے بات کریں۔ میرا حال ریسیپشن نہیں، ہاں جی ان کے نیٹ کا ایشو آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی آئی ہے۔ ہاں جی، تو اس میں یہ مرچیں لگنے والی کیا بات ہے اس میں کہ پاکستان میں قانون سخت ہیں یا پاکستان میں ہماری قبریں توڑی جاتی ہیں؟ او بھئی ہمیں وہ قبریں توڑو، ہمارے مردوں کو نکالو، ہماری مسجدیں توڑو، ہماری عبادت گاہیں توڑو، ہمارے لوگوں کو روکو جمعے پڑھنے سے، نمازیں پڑھنے سے، اور ہم بات بھی نہیں کر سکتے؟ اور ذیشان صاحب جو ہیں مجھے لگتا ہے ان کے اندر بغض بڑھا ہوا ہے جماعت کے خلاف۔ اور یہ جو تھے، ایک منٹ بات کریں تو آپ نے کافی بات کی ہے نا، ٹھیک ہے، مجھے بھی بات کریں، بیچ میں نہ وہ لکمے نہ دو پلیز۔ ذاتیات پہ اترنے کی کوشش جو یہ جو آدمی ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے نا، عامر صاحب بتاؤں کب چھوڑی تھی میں نے جماعت؟ جی کب چھوڑی تھی میں نا؟ وہ جو پہلا وقف نو کا بیچ تھا نا اس میں میں تھا، بڑا صاحب روکیو ذرا انہاں، ٹھیک ہے، میں وقف نو کے پہلے بیچ میں تھا، اس کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ بات بڑھ گئی ہے تو بات بڑھا لیں گے، پھر ہم بھی تو وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ذیشان صاحب لیکن بات سن لینا آپ یار، ذیشان صاحب آج کا موضوع نہیں ہے، مظلوم نہیں بننا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مرضی ہے ہماری، ہمارے بھائی مرضی کیوں آپ لوگ جب مرضی جائیں ہندوستان، جب مرضی نہ جائیں۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، وہ مکہ میں کیوں نہیں جا کے رہے؟ بعد میں فتح مکہ کے بعد بھی نہیں وہ جا کے رہے وہاں پہ مکہ کے اندر، جہاں پہ خانہ کعبہ تھا، جہاں پہ
بیت الحرم تھا جہاں پہ مطلب کہ سارا کچھ تھا یہاں پہ، جہاں پہ ان کے والد والدہ سارے وہاں پہ تھے. وہ کیوں نہیں رہے وہاں پہ جا کے؟ وہ کیوں مدینہ میں رہتے رہے ہیں؟ وہ کیوں ایون فتح مکہ کے بعد بھی نہیں گئے وہ وہاں پہ یار رہنے کے اصل میں لیے؟ نا سیفی بھائی جب گفتگو ہوتی ہے نا تو وہ بجائے اس کے کہ ہم فوکس کریں ایک ایشو کے اوپر، آگے پھر آگے چلے جاتے میں ہیں. وہی صرف یہ مولوی صاحب میرا بات کرنے کی بنیادی کوشش کر رہا تھا کہ جو یہ کوئی سوال ہے اعتراض ذیشان صاحب کا اعتراض بنتا نہیں ہے یہ کوئی. تو بھائی ہم نے سوال اعتراض کرنا نہیں ویسے کیا. سوال. سن لیں ہاں جی. سیفی صاحب سن لیا کرے پہلے بات کو. اوپر ہاں ایسے جی. چڑھ کے آ کے نا ڈائریکٹ حملے کرنے کی ضرورت نہیں نہیں وہ کوئی پڑتی. مسئلہ نہیں ہے. ناصر صاحب کی بات کے اوپر کر رہے تھے کہ ناصر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، سنیے گا نا آپ، سن لیں ہاں جی سن لیں کرے تھوڑا بات. سا. ہاں جی. کہ بھائی وہ کہہ رہے تھے انڈیا میں ہمیں پرابلم کوئی نہیں. میں کہا انڈیا میں پرابلم نہیں ہے تو بھائی آپ کے پاس آپ کے تو رستے کھلے ہوئے ہیں، پھر بڑے تو بھائی آسانی صحیح والے بات رستے ہے نا، کھلے نہیں ہوئے ہے ہیں. پرابلم یار، لیکن ہماری مرضی ہاں جب تو بھائی مرضی نہیں ہم ہے تو جائیں جا کے وہاں پر جا کے رہیں. پھر وہ تو یہ تو ہماری بات آپ لوگوں مرضی ہے سے نا. کہنے کی کوشش نہیں کر رہا نہیں، ہوں. ادھر یہاں تو میرے یہ بات ذیشان کہہ دیں، صاحب، سنیں میری بات، ذیشان سنیں صاحب میری یہاں بات تو یہ سنیں. بات کہہ دیں ذیشان صاحب سیفی ایک صاحب کہ منٹ، ہمیں ایک پرابلم چھوٹی ہے سی وہاں. بات کرتا ہوں. بھائی جان ذیشان پاک صاحب رسول ایک صلی اللہ چھوٹی سی علیہ بات وسلم سے کرتا بڑی ہوں. کوئی ذات ہے؟ یہاں پہ جو میری میری بات سنیں سیفی بھائی، ایک منٹ. ذیشان صاحب، جہاں پہ انڈیا سے جو بھی لوگ آتے ہیں ان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ صاف صاف کہا ہے کہ انڈیا میں کسی کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے، کسی کو اسائلم نہ دیں. یہ انڈیا کے صدر نے اور اس کے جو بھی ہے ادھر، انہوں نے جرمنی کو صاف صاف کہا ہوا ہے. آپ کو یہ بات کا پتہ ہے؟ آپ بھی بھائی انڈیا جرمنی نے میں جرمنی کو نہیں، پوری دنیا کو انہوں نے بولا ہوا ہے، ایک ملک کے لیے نہیں بولا انہوں نے. بھائی جان بات انڈیا کے لیکن وزیر اعظم بڑے واضح طور پہ یہ بات بولی ہوئی ہے کہ ہمارے انڈیا کسی جو ہے ملک والے اس کے کسی اندر، بندے کو اسائلم نہ دیا جائے. اچھا بات سنیں، انڈیا کے اندر واقعی وہ قوانین یہاں نہیں تو ہے. یار ورک آپ کدھر پرمٹ جا دیتے رہے ہیں، ہیں؟ سنیے میں یہاں آپ شادی کر کے کو، دیتے ہیں پیپر. یہ میرا موضوع نہیں ہے. آپ پتہ نہیں کس نے یہ پوچھا ہے کہ انڈیا کا جو ادھر اسائلم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ تو میرا چنگیز بھائی نے بات چھیڑی ہے، پھر کیا کریں. اچھا امین بھائی آپ بات میں کر نے کے پھر میں نا سیفٹی کے واپس. حساب سے کہا ہے کہ انڈیا میں انہوں نے کہا کہ یار ہے ہر نہیں کوئی یار، یہ سیف ہے. موضوع ہی نہیں ہے ہمارا. ایسے ہی نہیں نا گفتگو غیر ضروری کر دینی چاہیے. مولوی صاحب رکھیے موضوع شروع کریں. ہاں جی، پہلے امین صاحب السلام علیکم، ان سے فیڈ بیک لے لیں. یہ کہہ رہے تھے میں نے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی آپ دوستوں کو؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا بات یہ ہے کہ کافی دیر سے میں گفتگو سن رہا تھا. یوسف چاہے جیل میں رہے، چاہے مصر میں رہے، چاہے کنعان میں رہے، تو یوسف کے جو ماننے والے ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے، تو خلیفہ وقت خدا تعالیٰ بناتا ہے تو وہ ان کا فیصلہ ہے، وہ جہاں رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں. اہل جانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ یہاں پہ رہے، وہاں پہ رہے اور وہاں پہ رہے. آپ کی آواز صاحب کم آ رہی ہے، شور بہت آ رہا ہے، آپ کی آواز نہیں ٹھیک آ رہی. جی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی جی اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی میں کہہ رہا تھا کہ یوسف چاہے جیل میں رہے، چاہے کنعان میں، چاہے مصر میں، تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. اور خلیفہ وقت ہے، ہم ان کے پیچھے ہیں، وہ ہمارے پیچھے نہیں ہیں. خدا تعالیٰ نے انہیں کھڑا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ بتائیں حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے، کون سا ملک ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ ہمارے لیے. لیکن وہ پابند نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ ہے. کسی ایرے گہرے کو اٹھ کر یہ بات کر دینا مناسب نہیں ہے، اور نہ ہم ایسی باتیں سنیں گے خلیفہ وقت کے خلاف، کیونکہ وہ خدا کا نمائندہ ہے. اور ہم جب خدا کی خدائی پہ ہی انگلی اٹھائیں تو پیچھے انسانیت کیا ہم اس کو دیتے ہیں کردار. کیا پاکستان میں کیا ہے، کیا دیا ہے پاکستان میں؟ وہ پاکستان کے خلاف انگلی نہ اٹھائیں امین بھائی. نمازوں پہ پابندی. چلے میں اب موضوع کے اوپر واپس آتا ہاں ہوں. پاکستان پہ انگلی نہ اٹھائیں پھر امین بھائی. مولوی صاحب بات پتہ کیا ہے؟ میں خود شور بھائی چشمے والے، آپ کو سب کو علم ہے. جی جی جی، جو ٹرمپ کے پاس گئے تھے پتہ ہے ان کو. جی 82 سال کا بیچارہ بوڑھا آدمی، فرق اتنا تھا کہ وہ اندر تھے اور میں باہر تھا. ٹھیک ہے، تو کیا دیا پاکستان نے ہمیں؟ تو بھائی کچھ بھی یہاں پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہی بات ہم آپ کے خلیفہ کے خلاف کر دیں گے پھر کیا کیا عزت رہے گی کچھ نہیں بتائیں. دیا. ٹھیک ہے، تو میں نے بات نہیں ذیشان بھائی، آپ کو حق نہیں ہے اصل. یہی تو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ قانون دیکھیں پاکستان کے خلاف نہیں بڑا ایسا پاکستان کے خلاف بات نہ ذیشان کریں. بھائی سن لیں کچھ بات. لوگوں نے غلط کیا ہے تو آپ ان کے خلاف بھائی سن لیں. فائن یار مینوں بھی 2 منٹ لگ جانے گل بات کرن دے یا منہ تے انگلی رکھ کے بیٹھا رہا. جی سہیل ناصر بھائی ایک منٹ. ذیشان بھائی یہاں پر یہ سیل ناصر بھائی منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھے. یار ایک منٹ یار جہانگیر چنگیز خان صاحب. اچھا ذیشان بھائی، آپ یہ فرق جب تک ذہن میں آپ کی غلط فہمی نہیں نہ نکلے گی اس وقت تک آپ حقائق کو مان ہی نہیں سکتے. آپ خلیفہ وقت کی بیعت میں نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں.
हमें हक हासिल है कि ये बात कर सकें पाकिस्तान के बारे में। जो आप बात कर रहे हैं, आप एक मुखालिफ की हैसियत से बात कर रहे हैं और आपको ठेका नहीं दिया गया कि आप पाकिस्तान बन के हमसे बात करें, जबकि हम खुद ही पाकिस्तान हों। तो इसलिए ये फ़र्क जब तक आप अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे, आपको समझ नहीं आएगी दूसरे की बात। अमीन भाई, आप लोगों के खिलाफ बात कर सकते हैं, किसने रोका भाई? आप ये कहेंगे, जैसे अभी एक बंदे ने यहाँ पर बोला, नासिर साहब ने, कि जी वो आज़ाद कश्मीर के अंदर कब्रों के साथ ये हुआ। मैंने क्या कहा भाई, जिसने किया गलत किया, कानून को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है ना? आप अगर एक बंदा यहाँ से उठ के कहेगा जी पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, हाँ जी। ठीक है ना, तो भाई हम तो नहीं सुन सकते पाकिस्तान के खिलाफ बातें भाई। नहीं, ये यार आपको पाकिस्तान लोगों को बहुत बोलना अच्छा है, कि बोलने बहुत भाई, प्यारा है, इसमें लेकिन गलत वहाँ क्या जो आप लोगों लोग के रहते हैं ना जीशान साहब, वो घटिया हैं। चंगेज़ खान पाकिस्तान भाई, बहुत प्यारा है, लोग घटिया हैं वहाँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि लोगों की गलती है भाई अंदर। मौलवी साहब जिशान साहब को इतना यार इलम नहीं मेरा है। ख्याल जिशान है साहब जो आप है मुझे इलम ही नहीं है भाई, अब बात आई है तो इलम ही नहीं है इनको साहब। जिशान साहब को इतना पता नहीं है जो बिल्कुल नहीं कवानीन है बने इलम। हुए हैं ना, अच्छा यार वो पॉइंट मैंने स्टेट भी नहीं एक बनाए गल हैं। ਕਰਨ ਦੀ यार साफी भाई ਦਵੋ। जी, सोहेल नासर भाई गुफ्तगू करो। ਸਹੇਲ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਯਾਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਟ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਜੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ सुहेल ਉਹਨਾਂ ਦਾ भाई, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ सुहेल भाई, आला- कल आपसे अवैस आला ने गुफ्तगू की है, आपने जो जमात की कल धज्जियां उड़ाई है ना अवैस के साथ बैठ के, मैं खुद हैरान परेशान था कि आपने जमात के वो कायद पेश किए हैं जो जमात के थे ही नहीं, और मैंने अवैस को ऊपर चढ़ के कहा कि जमात के ये कायद नहीं है भाई, ये गलत पेश पता नहीं कर रहे कौन हैं। से मैंने यार ठीक है नमाजों ना? में एक अजीब इंसान सी जरा बात है यार सुहेल नासर भाई आपकी। मैंने आगे ज़ाती भी आपको बात हैसियत की है, में जातियात पे इंसान- नहीं जाना, आपने कोई पॉइंट टू द पॉइंट बात करनी है, जैसे वड़ैत साहब कह रहे हैं, आपने अंदर के लोगों की बात करनी है, जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, आपने उनकी बात करनी है। तो लख भी नहीं जिशान साहब, एक जनरल सा सवाल है जिस हिसाब कौन सा से जर्नल? आप आपके जर्नल से सुहेल भाई, आपके जो जर्नल से सवाल है ना, वो हमारी अकल से ऊपर गए हैं। इंतजामी मामलात के ऊपर आप दिन रात ओ के जी भाई चंदे का छड़ दिया प्रेशर, करो इसका इंतजामी मामलात, प्रेशर, लोगों उसका को बताने प्रेशर, से मतलब लोगों को अगर इंतजामी मामलात बताने, के सुने मेरी ऊपर- बात, सुने मेरी बात इंतजामी भाई, मामलात इंतजामी के ऊपर अगर मामलात आपने लोगों को बताना कोई बुरी चीज नहीं है। मैंने आगे भी नहीं, आप की बात बताओ की है भाई, आप लोगों के बताओ, इंतजामी मामलात हैं, हमें उससे कोई इतराज नहीं भाई। मुझे देखिए, तो हम ऐसी आप जब लोगों के पाकिस्तान मामलात के से इतराज इंतजामी नहीं। मामलात मेरी डिस्कस तरफ से करते लाख हैं तो बिस्मिल्लाह आपको क्या करो या मसला होता ना है? बिस्मिल्लाह करो भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता शान है? साहब, जब हम पाकिस्तान के इंतजामी मामलात डिस्कस करते हैं तो आपको क्या मसला होता है? तो करें इंतजामी मामलात डिस्कस करें, तो करें ये जो करें, कानून करें। बने हुए हैं, ये स्टेट नहीं बनाए हैं ना कानून। हाँ, तो भाई स्टेट को अच्छा लगा, मेजोरिटी को देख हाँ के तो स्टेट फिर हमें कानून नहीं बनाती यार है ना। वो हमें तकलीफ तो होती भाई है कर रहे हैं हमारी बात, हमें कौन सा रोक रहा हूं मैं आपसे? यार पाकिस्तान के ऊपर मेरी- बात ना करें, साफी साहब, आपने एक जो मिनट चीज यार। करनी है तो कर ले बात। खुदा का बहरहाल मांगे एक मसला हैगा कि इस टाइम जमात अहमदिया मुस्लिमा एक सरदर्द बनी हुई है। चलो जी, सर दर्द बनी हुई अब एक और नवी गल सुन लो। मौलवी साहब को बात करने दे, मौजूद स्टार्ट करने दे मौलवी साहब। जी मौलवी साहब। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है वे कि क्या असी ये मतलब मैं हैरान आ कि एक अहमदी मुसलमान दे उत्ते ਓ ਯਾਰ ਇੱਕ दस- ਮਿੰਟ ਸਹੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 10,000 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ 10,000 ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਭਰਾ सिर्फ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ आखिरी ਨੂੰ जुमला मुकम्मल करन दवो। एक चलो अहमदी करो। मुसलमान दे उत्ते 10,000 खत्मे नबूत दे मुजाहिदा दा पैरा वा, फिर भी इन्हां नू खतरा वा। ये लॉजिक मैनू समझ नहीं आती, ये कोई लॉजिक समझा छड्डे मैनू। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ यार हुण ते ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। गुफ्तगू तो हुण एंड ते होने वाली है, लेकिन असी बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू हुंदा है अगू। असी बहस असल च साडे नज़दीक सोशल मीडिया दे उत्ते या टिकटॉक उत्ते मामला बन गया है कि अगले दी गल सुननी है तो उन्होंने रिजैक्ट करने वास्ते ही सुनना है, बजाय इसदे कि असी कोई लॉजिकली इस चीज़ नूं अगे वधाइए। जिशान साहब जिहड़ी नुक्ता बयान कर रहे हैं ना कि तुसी पाकिस्तान दे बारे गल नहीं कर सकदे, ये इन्हां नूं हक हासिल नहीं जिशान साहब नूं, क्योंकि वड़ैच भाई पाकिस्तान के खिलाफ बात, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करें। आपने जो हाँ, किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है भाई उस पर बात करें। जिशान भाई पाकिस्तान दे खिलाफ ਨਹੀਂ वाली गल ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ यार ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ जंगीर- ਸਾਹਿਬ ਦਾ कर लेते गल यार, कर लेंदे मौलवी साहब। ਮਤ ਅੱਛਾ यार बड़े वैट साहब। दरमियान ਵਿੱਚ बोल पैंदे। अच्छा जिशान जी भाई, करे बात। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਹੱਕ ओ ਵਿੱਚ? मौलवी साहब फिर सुई वहीं की वहीं है। चंगेज भाई समझाओ जरा, एक सेकंड नहीं मौलवी नहीं, चंगेज खान साहब एक 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 सेकंड, एक सेकंड चंगेज भाई, अगर तानू मेरी गल समझ आई जरा बयान। चंगेज खान थले एक चले सेकंड गए। वास्ते चंगेज खान चंगेज चले गए ना? हाँ जी। चलो जी। अच्छा बड़ा साहब देखें, बात ही वाली है कि मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ
کہ جس بندے نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے پاکستان کے اندر بھائی آپ اس کے خلاف بات اچھا کریں. ابھی چنگیز بھائی کو اوپر ٹھیک لیں، ہے. ان کو کس نے نیچے اتار دیا؟ میں نے نیچے اتارا ہے یار. ہاں ایک جی گفتگو میں پچھلے ادھے گھنٹے دی کوشش کر رہا ہاں کرنے دی، کوئی ایک بندہ جی گفتگو تے کرن دے. چنگیز خان بھائی وڑاج معذرت بھائی تم بعد ایڈ کرنا وا مینوں. چلیں کوئی بات نہیں، نہیں کوئی بات نہیں، اٹھا لیں، میں وہ چنگیز بھائی سے خاموش بعد میں رہیں گے، بات میں کروں. کہہ رہا ہوں نا اٹھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا وڑاج بھائی دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر پاکستان میں آپ لوگوں کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو بھئی آپ اس کے خلاف بات کریں، میں آپ کے ساتھ مل کے بات کروں گا اس کے خلاف، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کے لوگ یہاں پر یہ آ کے کہیں گے ٹھیک ہے نا کہ پاکستان ایسا ہے، پاکستان ایسا ہے، پاکستان ایسا ہے، جی ٹھیک ہے نا، تو بھائی دیکھیں وہ میں تو نہیں سن سکتا. جیسے آپ لوگ نہیں نا سن سکتے، ٹھیک ہے آپ سنیے نہ آپ لوگ سنیں، نہیں نا سن سکتے، ٹھیک ہے ہم لوگ بھی نہیں سن سکتے. آپ نہ سنیں، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کیا نہیں حاصل؟ کہ پھر آپ یہ مجھے بھی اجازت دے رہے ہیں، یہ مجھے بھی آپ وڈائر صاحب اجازت دے رہے ہیں، میں بھی آپ لوگوں کو کچھ بھی کہہ لوں، پھر نہیں میں بھی آپ سے کہہ سکتا ہوں، پھر آپ کو بھی حق حاصل نہیں ہے. پھر یار یہی تو میں آپ کو ریئلائز کروانا چاہ رہا ہوں نا کہ ذیشان صاحب ابھی آپ کچھ کہہ نہیں رہے. یار آقا ذیشان خوف کرو یار. بھائی میں تو کچھ بولا بھی نہیں ہوں. سہیل بھائی یار نوید تو بھائی کی بات اسی سنیے. گفتگو نو لاجیکل جدو گفتگو کرنے دا دل کردا ہے تے کوئی نہ کوئی درمیان چ لکما دے چھڑدا ہے. مولوی صاحب ذیشان بھائی ایک گفتگو ہو رہی ہے جماعت ہن میرے نال ایک جماعت احمدیہ دا ممبر بیٹھ کے جماعت احمدیہ تے تنقید کردا ہے تو اونوں حق حاصل ہے، نظام دے وچ شامل ہے اور وہ گفتگو کر رہے ہے. تسی نہیں نظام وچ شامل، تہاڈا وہ حق نہیں. اسی پاکستانی ہاں، اسی پاکستانی شہری ہاں، اسی طرح جس طرح تسی پاکستان دے شہری ہو. پاکستان دے خلاف اسی پاکستان ساڈے واسطے ماں دا درجہ رکھ دیے جس طرح تواڈے واسطے رکھ دیے. تواڈی ایک ڈیفینیشن مختلف ہے ملک نال محبت دی، میرے نزدیک پاکستان نال محبت دی ڈیفینیشن مختلف ہے. تواڈے کول کس طرح حق پہنچدا ہے کہ تسی یہ ڈیسائیڈ کرو کہ نہیں میں اس ماں دا والی وارث ہاں، تسی نہیں گفتگو کر سکتے. اس نقطے میں بیان کرنا تو چاہتا ہوں. وڈائر صاحب ابھی آپ نے جو لوجک پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ اپنے آپ کو ایک اقلیتی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ ہم پاکستانی سمجھتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اقلیتی جماعت سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اقلیتی سے کیا مراد؟ اقلیتی سے مراد سمجھتے ہیں؟ اقلیتی کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ اقلیتی سمجھتے ہیں؟ آپ الیبوریٹ کریں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے نا، سٹیزن کی بات ہو رہی ہے، پاکستانی سنیے گا میری بات. نہیں میں آپ کو سمجھا، آپ نے میری بات سنی. آپ نے دو چیزوں کو وڈائر صاحب جوڑا ہے. آپ نے یہاں مثال غلط دی ہے، آپ مثال کو سیدھا کر لیتے. پھر میں آپ سے یہ پوچھا، آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو غلط ثابت کریں. میں کہہ رہا ہوں آپ پاکستان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں. آپ اپنے مسلمان سمجھتے ہیں تو سمپل سی بات ہے بھائی، اگر آپ کوئی بھی چیز اسلام کی ایسی پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو اسلام کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی تو کیا ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو یہی تو بات ہے، سمپل سادہ سی ہے. اگر آپ پاکستان کے اوپر بولیں گے ٹھیک ہے نا تو ہم آپ کی جماعت کے اوپر بولیں گے. اور بھائی آپ جماعت پاکستان کے خلاف بولنا چھوڑ دیں، ہم آپ لوگوں کی جماعت کے خلاف بولنا چھوڑ دیں گے. ذیشان بھائی اگر تو معاملہ ہو رہا ہے نا کسی اسلامی ایشو کا، اس کے اوپر ڈیفینیشن کا، اس کے اختلاف کے اوپر، تو وہ بالکل آپ اعتراض کریں. ہاں تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے نظام کے دیکھیں میری بات سنیں وڈائر صاحب، نظام میری بات سنیں. آپ کہتے ہیں ابھی آپ کے دوست نیچے کہہ کے گئے ہیں، ایک بندہ آیا تھا اس نے کہا جی خلیفہ جو ان سے اللہ بناتا ہے. جی ٹھیک ہے نا، تو جو بھی آپ لوگوں کا جو نظام ہے آپ اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ آپ اس کو الہی نظام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بنایا ہوا نظام. جی ٹھیک ہے ایم جی بھائی، اگر میرے الفاظ تھوڑے سے غلط ہو جائے نا تو میری تھوڑی اردو اس طرح کی ہے، ٹھیک ہے نا، میں تو اس لیے شارٹ کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہی آپ نام دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جب آپ یہ نام دیتے ہیں یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے تو بھائی ہمیں تو اس کے اندر پوائنٹ دیکھنے ہوتے ہیں نا. اگر آپ پاکستان کے قوانین کے اوپر بات کریں گے تو ہم آپ لوگوں کی جماعت کے قوانین کے اوپر بات کریں گے. اگر آپ کسی بھی بندے کے اوپر بات کریں گے کہ ایک بندہ ہے، ایک بندے نے آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو بھئی ہم آپ کے نظام پہ بات نہیں کریں گے. اگر میں یہ کروں گا کہ سیفی صاحب جو ان سے ہیں وہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو میرا کام سیفی صاحب کی حد تک ہی ہونا چاہیے، اس میں مجھے جماعت کو لے کے نہیں آنا چاہیے. لیکن اگر آپ پاکستانی قوانین کے اوپر بات کریں گے کہ یہ قانون غلط بنا ہے تو ہم بھی کہیں گے کہ بھئی آپ لوگوں کے ہاں یہ چیزیں غلط ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا نہیں خیال آپ میری بات صاحب مجھے ایک موقع دے دے پلیز کر رہے ہیں. پلیز جماعت الیبوریٹ کے کر دیتا ہوں. اوپر ایک مذہبی گفتگو کے اوپر اختلاف اعتراض وہ آپ کریں، مطلب آپ لیکن کی جماعت کے اوپر ہم اعتراض کر سکتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مولوی صاحب ایک منٹ دیو ظاہر ہے یار کہ علمی گفتگو کے اندر اختلاف ہے، وہ تو آپ نے کرنا ہے، وہ کرتے بھی ہیں. اس کو مطلب کرتے رہے نا، پھر آپ اجازت دے رہے ہیں پھر ہمیں؟ نہیں، کس طرح نہیں کرتے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اجازت دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے اس جماعتی میں نظام کے اجازت کی اوپر. ضرورت ہی نہیں ہوتی یار. اگر کوئی دو مذہبی چیزیں ہیں اختلاف- نوید بھائی، جی دو جی چیزیں ہیں. ہاں جی دیکھیں ذیشان بھائی، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ کی جماعت کے اوپر کوئی کویسچن ہے آپ وہ ریز نہ کریں.
آپ کو ایک چیز جو مولوی صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی دیر سے وہ مختلف ہے. وہ یہ ہے، میں دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں، کہ جو ملک ہوتا ہے نا، وہ اس کے سامنے کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی احمدی ہو، اس کے یکساں حقوق ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو احمدی ہے اس کو تو میں نے غیر مسلم اقلیت قرار دینا ہے، اور یہ جو مجھے پسند ہے اس کو میں نے مسلمان سمجھنا ہے. یہ جو مذہب ہوتا ہے نا، یہ انسان کا اور اس کے جو خالق ہوتا ہے اس کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے، اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک ایم جی بھائی دیکھیں، اب یار پھر بات بیچ میں آپ کس بات قانون کر کی رہے آ ہیں گئی ہے. نا، دیکھیں مسئلہ سوری آپ کا ایم جی بھائی، نہیں، آپ یہ غلط نہیں بات کہہ سکتے کہ قانون جون سا، دیکھیں قانون ریاست نے بنایا. آپ میں پھر غلط بار بات بار یہ کر بات رہے کہوں گا. ہیں. آپ یار ایک بات منٹ نہیں بھائی کر گل کر لین دو ذیشان صاحب، مولوی صاحب ایک یہ اگر منٹ قانون کے اوپر بات کریں گے تو میں مولوی کیسے صاحب کہوں گا؟ پھر میں یہ اللہ کا کہوں گا واسطہ کہ ایک جو منٹ چندے کا میرے نظام ہے، جو ذیشان چندے کا صاحب نظام ہے وہ کس قانون شریعت کے تحت نافذ کیا او گیا؟ ذیشان جواب دیں. یہ جو پاکستان کے حالات ہیں، یار یار ایک منٹ امین صاحب، ایک منٹ میرے یار نا پلیز. اچھا یار، چندے اس پہ بات ہو 10% جاتی ہے یار. گفتگو 10% بیٹری رہ گئی ہے تو میں چاہنا کہ ایک پوائنٹ لے لین دیو یار، ایک پوائنٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے، ریاست نے وہ ذیشان فیصلہ صاحب گل سن کو لو یار، مد نظر ذیشان رکھ صاحب کے بات کے سن لو. بندے ذیشان صاحب جا کے پڑھ لو کچھ قانون بھی اگر غلط ہے تو دے تے لوگ 95 یار جو ان کی ہے ذیشان وہ بات آپ سن لو لوگوں کو یار، بات تحفظ سن لو دیتی یار. ہے. میں نے آپ کو نا ذیشان بہت سنا ہے، لیکن میں بڑا حیران ہوا ہوں آج آپ کے سیفی بھائی لوجک سن کے. چلو جی آپ ایک سیفی بات ہی صاحب نہیں تسی سمجھ ویسے رہے ہی یار حیران، مولوی تسی نا صاحب. حیران ایک ہوندے منٹ رہے بات سن پورا لو یار، دن حیران دیکھیں ہو کے کلمہ بیٹھے رہے. تسی ریاست دا بات پڑھو، تو سن لو یار. اللہ دا کلمہ مولوی پڑھنا صاحب کا چاہتے آپ نے پوائنٹ ہی نہیں سمجھا یار. او بھائی آپ کس بات کو کہاں اٹھا کے لے کر جا رہے ہو؟ وہ کہہ آپ رہے ہیں کہ قانون کے اوپر ہم بات بھی کریں گے پاکستانی. کہ اگر قانون کسی غلط ماں بنا کے ہے تو بھائی بات اس تو پہ سن ہم لو یار بات کرنا ہی ذیشان، نہیں بات چاہتے. سن لو، اور بات ذیشان سن لو بھائی یار. کھلو جو ایک منٹ. ذیشان بھائی جا کے کسی بھی دنیا دی کسی بھی پاکستان دینا جا کے کسی مذہب کسی پڑھے لکھے بندے کو پوچھ لو کہ کیا شہری نو آقا اصل ہے کہ نہیں، کوئی غلط قانون ہے تو دے گفتگو کرنے دا یا تنقید کرنے دا. تو بھائی یہ اس کا ریاست اجازت استعمال، دیندی ہے اس چیز دی، بات میری مولوی سنیں، صاحب اس کا آپ اس چیز کی استعمال ریاست اگر غلط اجازت ہو رہا ہے دیندی تو ہے. اس کے اوپر بات کریں بھائی. اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے تو اس کے وہ اوپر بھائی بات کریں. قانون تے بھی گفتگو ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ اگر کسی جگہ بنائی تو بھائی اس پارلیمنٹ کا قانون کام ہے اس کے نہیں اوپر کی جا گفتگو سکتی. وہ کرنی. قرآن یہ بھی تو پارلیمنٹ انہوں نے کا پتا. کام ہے، سنیں میری بات، یہ پارلیمنٹ آپ کا کو کس کام نے ہے اپنوں کے بتایا؟ یہ نمائندے پتہ بیٹھے نہیں ہوئے کسی نے بات کرنے کہاں کے سے لیے. انہوں نے اپنے یار بھائی شہری ٹھیک کے ہے. حقوق ذیشان یار صاحب یہ مجھے یہ ذیشان بتائیں صاحب جو کہ ہے نا، جو یہ جو تھوڑے چلو سے ٹی وی پہ ان پڑھ ہیں، پاکستان کے ٹی ان کو وی پڑھے پہ لکھے بیٹھ بندے سے کے بات کرنی چاہیے. جو پاکستان کے میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کی توہین کرتے ہیں، جو حسن نثار ہے اور جو بالکل اور غلط کرتا ہے. لوگ ہیں میں نے تو اس دن وہ چنگیز بھائی آپ سے کہا تھا، میں اکاڑے کے باندر جو تھا، اکاڑے والا جو باندر ہے نا، جو یار اس وقت دبئی جا کے میں سننا تھا، میں نے